خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس پر میں دلائل سے کئی بار ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں۔ یہ اب شروع کیا ہے، فتاوی بعض علماء نے دیے ہیں کہ خواتین ایسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے، حدیث میں بھی آتا ہے خذوا عنی مناسککم، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین حج میں رمل نہیں کریں گی، جو سینہ اکڑ کے طواف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین رمل کریں یا نہ کریں، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے، عورت کی حیا سے ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی۔ صفا اور مروہ کی سعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا اور مروہ کی سعی دوڑ کر کی ہے، کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہو۔ لیکن ہم اس کے باوجود تمام امت کے علماء، جس میں ہمارے اہل حدیث علماء بھی شامل ہیں، وہ سب عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی بھی قول موجود نہیں ہے۔ لیکن پوری امت نے اجماع کیوں کیا کہ بھئی عورت کا تعلق حیا سے ہے، اور عبادت میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے، اسی وجہ سے پوری امت آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں۔ اسی طرح لبیک آہستہ کہنا، تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لبیک زور سے کہا ہے، لیکن اور عورت کو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ نبی نے زور سے لبیک کہنے سے منع کیا ہو، مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے۔ تو اسی بیسس پر امت کا اس پر بھی اجماع رہا ہے کہ اگرچہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے، لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، مردوں کی طرح چوڑی ہو کے کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑھے گی جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں یا مرد رکوع کرتے ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہی نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے اس کو۔ تو اور امام شافعی سے بھی یہی منقول ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو چاروں ائمہ سے منقول ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس میں حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو اس سے فوراً آپ مطالبہ کریں کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، عورت صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ دوڑے گی نہیں اس میں بلکہ چل کے کرے گی، اور عورت رمل نہیں کرے گی، سینہ کھڑا کے پہلے 3 چکر نہیں لگائے گی طواف کے۔ تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے، تو ایسے یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے۔ یعنی حدیث سے میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں صحابہ تابعین کے آثار ہیں، وہ جو ہے وہ تو موجود ہے ہمارے پاس۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اسلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھیں، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اسلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا، تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اسلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی، عورتوں کی طرح الگ تھی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں اسلاف میں، صحابہ اور تابعیہ، وہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھی۔ تو اس لیے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے، تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھی اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ بعض حضرات تو اس میں تشدد برتتے ہیں اور حنفیہ کو بہت لتاڑتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے، حدیث کی مخالفت کی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد ابن حنبل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے، یہ حضرات امام شافعی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، پوری امت کو ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جو اہل حدیث حضرات ہندوستان میں 150 سال پرانے جو فتاوی ہمیں ملتے ہیں اس میں اہل حدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ تو یہ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتویٰ ہے جو چل پڑا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ کیوں؟ گھر میں پردہ زیادہ ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि औरत के अंदर घर के कमरे की नमाज सहन की नमाज से बेहतर है। हालांकि वहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई नामहरम थोड़ी है, औरत का अपना घर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि भाई अगर अकेले में औरत नमाज पढ़ रही है तो फिर भी उसको सिमट के नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया जाता है, हालांकि वहां तो देखने वाला कोई नहीं है। तो हम यही बात कहते हैं कि औरत के घर में कोई नामहरम नहीं है, फिर भी हदीस में आता है कि सहन से कमरे में नमाज पढ़ना उसके लिए ज्यादा बेहतर है। तो इससे साफ पता चलता है कि औरत की नमाज में हया का उनसर झलकना चाहिए और यह जाहिर होना चाहिए कि यह औरत है। हदीस में यह भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्बीह लिर्रिजाल व तस्फीक लिन्निसा, इमाम से अगर नमाज में गलती हो जाए तो मर्द अल्लाहु अकबर या मर्द सुबहान अल्लाह कह के गलती पे तंबी करेगा, लेकिन औरत को आवाज निकालने की इजाजत नहीं है। हालांकि नॉर्मली औरत की आवाज का पर्दा नहीं है, वो जरूरत के वक्त बोल सकती है, लेकिन नमाज में उसको बोलने पर भी पाबंदी लगा दी कि वो दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली पर रखकर ऐसे ताली मारेगी जिससे इमाम को पता चलेगा कि वो गलती कर रहा है। तो पता चला नमाज के बाहर के हकाम अलग है, नमाज के अंदर के हकाम अलग हैं। इसी तरह और भी हमें इस बारे में रिवायात मिलती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब औरतों की इमामत की तो बिल्कुल सफ के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ाई है। हालांकि इमाम तो आगे खड़ा होता है, औरत की इमाम जो है ना वो तो आगे खड़ा होता है, लेकिन हजरत आयशा बीच में खड़ी हुई हैं ताकि इमाम जो है वो जाहिर ना हो। तो यहां देखें किस कदर हया का ख्याल रखा है कि नमाज में औरत का औरतपन झलकना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि नमाज में औरत मर्दों की इमामत नहीं कर सकती, आगे नहीं खड़ी हो सकती। बेटा मां को नमाज पढ़ा सकता है, मां बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकती, हालांकि मां का दर्जा तो बेटे से ज्यादा है। इसके बावजूद मां जो है वो नमाज में पीछे खड़ी होगी, बेटा आगे खड़े होगा। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो है ना एक नमाज में मर्द और औरत में एक बड़ा फर्क रखा है कि उनका फर्क, ये फर्क नमाज के अंदर झलकना चाहिए। तो ये वो तमाम अहादीस हैं और रिवायात है जिनसे फुक़हा ने, तमाम फुक़हा ने इस्तेदलाल किया है कि भाई इससे साफ पता चलता है कि औरत और मर्द की नमाज की जो जाहिरी कैफियत है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, वो फर्क झलकना चाहिए नमाज के अंदर। और ये तवातुर से इजमाई मसला चला आ रहा है। तो अब लोग हदीस का मुतालबा करते हैं, तो जो मुतालबा करें आप उनसे मुतालबा कर लें कि सफा और मरवा में जो है औरत दौड़ेगी नहीं, हदीस दिखाओ कहां है। तो उम्मत के इजमाई मसाइल इस तरह से तोड़ मोड़ कर हदीस का लेवल लगा के अगर हमने तब्दील करना शुरू कर दिए तो हमारे तो दीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए उन्हीं फुक़हा पर एतमाद करना चाहिए जो हमसे पहले मुहक्किक गुजर चुके हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाया मन काना मिनकुम मुस्तन्नन फल यस्तन्न बिमन कद मात फइन्नल हय्य ला युअम्मनु अलैहिल फितना। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो तुम में इक्तदा करना चाहता है तो आज के दौर के जो यूट्यूबर्स हैं और आज के दौर के जो मुहक्किकीन हैं उनकी इत्तिबा ना करे, बल्कि जो दुनिया से जा चुके हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि हाई पर फितने का अंदेशा ज्यादा है। जो जिंदा लोग हैं उनके बारे में डर है कि ये दुनिया परस्ती में या अपनी दुकान चमकाने के लिए लेबल ये लगा रहे हैं कि हम दूसरों की दुकानें बंद कर रहे हैं, मगर इनका मकसद ऐसा ना हो कि अपनी दुकान चलाना चाह रहे हो। तो इसका भी ये जिंदा लोगों पे ये अंदेशा ज्यादा है। पुराने लोगों की जो तहकीकात हैं वो तहकीकात लिल्लाहियत की बेस पर होती थी, आज नफ्स परस्ती का दौर है। तो इसलिए मैं फिर भी उन अहले हदीस उलमा पर हरगिज तंज नहीं कर रहा कि जो और कहते हैं कि औरतें जो है मर्दों की तरह नमाज पढ़ेंगी, मैं उनकी नीयत पे शुबा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाज लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका मकसद अपनी दुकान चलाना हो और वो कुरान और सुन्नत का लेबल लगा रहे हो।